تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا وہ حضرت عمر جو ہیں وہ بھی حضور کے ساتھیوں میں سے ہیں، عمر کا ایک خاص مقام ہے، بس عمر گئے تو معاملات ختم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو میں نے کی تھی۔ آج جو ہے آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرامز جو ہیں وہ ان میں محرم الحرام میں جو واقعہ کربلا ہوا اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اس کا پس منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے جو بھی عوامل ہیں ان پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اسلام لے آئے اور ایک نعرہ بلند ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ آج جو ہے ہم بیت اللہ کے اندر علی الاعلان نماز پڑھیں، تو لہذا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی گئی۔ ناظرین، یہ پہلا موقع تھا کہ سن 6 نبوی میں، یعنی 6 سال ہو چکے تھے دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع ہوئے، اور آج علی الاعلان مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ قوت اور یہ شوکت، یہ طاقت اللہ رب العزت نے جو عطا کی مسلمانوں کو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو یہ طاقت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا۔ ناظرین، اب واقعات چلتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، صحابہ کرام ہجرت کر گئے، اور پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر آپ بھی مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اور یہ ناظرین واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر اور اپنے سواری پہ سوار ہو کر بیت اللہ میں آئے، اور آ کر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اعلان کیا کہ ہے کوئی شخص آج جو مجھے آ کر روکے، میں مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے آ کے روکے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور ان کی بیویاں بیوائیں ہو جائیں اور ان کی مائیں ان کو روئیں، تو وہ آج میرا سامنا کرے۔ لہذا ناظرین، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر آن ہر گھڑی ساتھ رہے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی زبان پہ ہوتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر، یعنی ہم یہاں گئے آئے، کہیں گئے، جو بھی جیسے ہوتا نا کہ ہر وقت کے ساتھی جو ہیں، اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے آسمانوں میں 2 میرے وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل، اسی طرح سے زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ساتھی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے۔ ناظرین، ایک ہوتا ہے محدث، محدث وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے محدثین کرام جن کو ہم کہتے ہیں، اور محدث وہ جس سے اللہ رب العزت کلام کرے، اس کے اوپر الہام ہوتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں محدث۔ حضور نے فرمایا میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی جو زبان ہے اس پر ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، اور موافقات عمر کے نام سے کہ باقاعدہ امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب بیان کیا ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موافقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش، حضرت عمر کے مزاج، حضرت عمر کی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ قرآن کا نزول کیا یا فیصلہ فرمایا۔ اس میں سے میں ایک تو یہ گزارش کر دوں کہ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اما عائشہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی گھر والی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کو منتخب کرے آپ کے گھر کے لیے، آپ کے اہل کے لیے، جن کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، اور جو الفاظ ارشاد فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو یہی الفاظ قرآن نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ نے بیان کیا۔ تو اور بھی کئی مواقع ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لیں گے، اور کیونکہ وہ پورا ایک موضوع ہے اور اس کو پورا ایک قرآن چاہیے، تو لہٰذا ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہیں، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی جاتی ہے اور آپ مسلمانوں کے امیر بنتے ہیں۔ لہذا ناظرین اب ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی عمارت جو موجود ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، تو لہذا جب ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب حضور چلے جائیں گے تو یہ عمارت گر جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ لیکن حضور کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق، تو لوگوں کے ذہنوں میں تھا نہیں بھائی ابو بکر صدیق تو حضور کے ساتھی ہیں اور خاص مصاحب ہیں، تو یہ جب تک ہیں تو یہ اسلام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور طاقت دے دی، اور قوت اور شان عطا کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا وہ حضرت عمر جو ہیں وہ بھی حضور کے ساتھیوں میں سے ہیں، عمر کا ایک خاص مقام ہے، بس عمر گئے تو معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سالہ دور ہے، یہ جو خلافت کا دور ہے 10 سالہ، اس میں اسلام جو ہے وہ کہاں، یعنی یورپ تک پہنچا دیا، اور اس وقت کی بڑی قوتیں، جو سب سے بڑی قوت تھی پرشین امپائر، اس کو پاش پاش کر دیا، اور اس کے فاتح جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ لشکر حضرت عمر نے بھیجا، اور اس جو پورا جو جنگ قادسیہ ہے ناظرین، جب وہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینہ کے اندر پریشان رہتے تھے، بار بار باہر آتے تھے، بار بار باہر آتے تھے مدینہ سے باہر، اور خبر کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اتنی بڑی قوت کو جو ہے، رستم جیسا پہلوان جو لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذلیل و خوار کیا، ایک عام صحابی جو ہے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور ان کو جو کسرا تھا اس کو شکست ہوئی۔ تو حضرت عمر کو بڑی بے چینی تھی کہ بھئی اس جو جنگ ہے اس کے کیا عوامل ہوئے، کیا اس کا فیصلہ ہوا۔
تو ایک دفعہ آپ مدینہ سے باہر تھے، تو ایک ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے، تو ایک شخص آ رہا تھا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی سناؤ اس جنگ کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر اس کے ساتھ ساتھ سواری کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، وہ سمجھا کوئی عام آدمی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں اچھا کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیا ہوا، وہ پوری باتیں کرتے ہوئے۔ اور جب جیسے آپ مدینہ کے حدود میں داخل ہوئے ہیں تو لوگ جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں، یا سلام یا امیر المومنین، سلام یا امیر المومنین۔ تو ایک دم وہ شخص حیران ہو گیا، وہ کہتا آپ عمر ابن الخطاب ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ بڑا حیران کہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ شخص۔ تو دیکھیں یہ وہ عاجزی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ جو ہے وہ بالکل مدینہ سے باہر ریگستان میں مٹی کی ریت کا جو ہے وہ ایک تکیہ بنا کر لیٹ جاتے تھے اور بڑی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو اور ایسا امن و امان تھا۔ ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک خاتون رات کے وقت میں سفر کر رہی تھی، تو حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ بھئی تمہیں رات کو سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ عمر کی حکومت میں کسی کی مجال ہے تو جو میری طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھے۔ تو کہتے یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا جو ہے وہ تم ہی عمر ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں میں ہی عمر ہوں۔ اس نے کہا اس لیے کہ عمر کی موجودگی میں کسی کے اندر مجال نہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ لہٰذا ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ کی حکومت تھی۔ تو آپ ہی کے دور میں یہ جو فیروز ابو موجوسی تھا، یہ غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی حضرت عمر نے تو حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہود اور نصارہ کو تو مدینہ سے نکال دیا تھا، من جزیرت العرب اخرج الیہود من جزیرت العرب اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب، جو حضور نے فرمایا۔ تو یہ پھر موجوسی غلام مدینہ میں کیا کر رہا تھا؟ ناظرین، یہ اس کے اندر بڑی کوالٹیز تھی، صفات تھی، اور یہ ایک بڑا کاریگر شخص تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی اسپیشل ریکویسٹ پہ کہ یہ بڑا کاریگر آدمی ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں اس کے فن کی، اس کے ہنر کی، تو اسپیشل پرمیشن عطا کی جائے، تو آپ نے اس کو اسپیشل پرمیشن دی۔ تو لہذا ایک دن یہ آیا حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر شکایت کی کہ جی وہ مجھ سے جو روزانہ کا جو معاوضہ ہے وہ زیادہ لیتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ بھائی غلام کام کرتے تھے اور ان کے آقا ان کے ساتھ ایک روزنامچہ طے کر لیتے کہ بھائی تم اتنا کام کرو گے، اتنا کماؤ گے، اتنا تم نے ہمیں دینا ہوگا روزانہ۔ تو اس کے ساتھ طے کیا تھا کہ تم 2 درہم روزانہ جو ہے وہ مجھے دیا کرو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ شکایت لے کے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی مجھے یہ بھی کام آتا ہے، مجھے یہ بھی ہے، میں لوہار بھی ہوں، میں کاریگر بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں۔ بڑا حضرت عمر نے کہا تو تم تو اتنے کاریگر شخص ہو، تم تو بہت پیسے کماتے ہوگے، تو لہٰذا تمہارے اوپر یہ جو 2 درہم کا جو نامچہ ہے، یعنی 2 درہم کی جو معاوضہ تمہارے پر رکھا ہے، یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، تم جیسے شخص کے لیے یہ کم ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ چڑھ گیا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر ہو گیا، حالانکہ حضرت عمر نے تو اس کو اجازت عطا کی تھی۔ لہذا ناظرین، کچھ عرصے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے اسے پوچھا ہاں بھائی کام کیسا چل رہا ہے؟ تو وہ بڑا غصے میں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی تم جو ہے وہ چکی بناتے ہو جو آٹا پیستی ہے، تو میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو کہ جو ہوا کے ساتھ چلے اور جس سے جو ہے آٹا پیسے۔ جیسے عام طور پر چکی تو ہاتھ سے ہوتی تھی، تو بڑی کوئی ایسی ہو جو ہوا سے چلے۔ اس نے کہا ہاں میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی، زمانہ یاد رکھے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے مجھے دھمکی دے کے گیا ہے قتل کی، اشارتاً اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ مجھے قتل کرے۔ صحابہ نے کہا حضرت عمر کو کہ امیر المومنین اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ ابھی تو اس نے یہ فعل تو کیا نہیں، شک کی بنیاد پہ تو نہیں پکڑا جا سکتا نا بھائی، ابھی تو اس نے یہ کام تو کیا نہیں، نہ مجھ پہ حملہ کیا ہے، نہ یہ تو اشارتاً کنایتاً اس نے بات کی ہے، اور شک کی بنیاد پہ کسی کو
گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو جب یہ عمل کرے گا تو دیکھی جائے گی۔ لیکن یہ آج کے دور کا حاکم جو ہے اس کو ذرا سا بھی شبہ ہو جائے نا، یعنی کوئی آ کے صرف جو ہے وہ کان میں تھوڑا سا کسی کے بارے میں بدگمانی بھی ڈال دے نا، تھوڑی سی بات کر دے، تو ہمارے حکمران کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کہا جب یہ کرے گا تو دیکھی جائے گی۔ لہٰذا ناظرین ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ شخص جو ہے صفیں چیرتا ہوا آیا۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو موجوسی تھا، نماز تو نہیں پڑھتا تھا نا، لیکن اس نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو یہ صفیں چیرتا ہوا، اور اس کے بعد تیز دھاری جو ہے وہ خنجر تھا، اور حملہ کرتا ہوا آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ وار کیے، اور ساتھ ساتھ اور صحابہ کرام پہ بھی آتا ہے کہ تقریباً غالباً 9 صحابہ کرام اس موقع کے اوپر شہید ہوئے تھے اس کے زخموں سے، اور اسی طرح سے جو ہے آل ٹوگیدر 13-14 تھے، جن میں سے 9 جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک یہ شخص ہوگا۔ تو ایک صحابی نے جن کا تعلق عراق سے تھا، انہوں نے کمبل اس کے اوپر پھینکا اور بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا۔ جب یہ اس کو پتہ لگا کہ میں قابو آ گیا ہوں، تو اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر۔ یار ناظرین، اس کو غصہ صرف اس بات پہ تھا کہ حضرت عمر نے اس کی بات کو سنا نہیں، اور جو شکایت لے کے آیا تھا اس پر کوئی عمل نہیں کیا، کیا اس بات پہ؟ یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے ناظرین، معمولی سی بات ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی امپائر تھی، پرشین امپائر جو ہے وہ پاش ہو گئی، لیکن دوسری جو امپائرز تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ سکڑ گئی تھی، لیکن پرشین امپائر کا تو شیرازہ بکھر گیا تھا، اور تو بالکل یعنی ختم ہو گئی۔ تو ان کو اس بات کا جو پرشین لوگ تھے، فارس کے رہنے والے، ان کو اس بات کا غصہ تھا۔ دیکھیے یہ جو ایرانی ہوتے ہیں نا، ایرانی نسل کے لوگ، ان کو بڑا تفاخر حاصل ہے، یہ اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے تھے، پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ ایرانی ہیں، ہم جو ہے ہماری ایک ہسٹری ہے، اور ہم جو ہے وہ فارسی دان ہیں، بڑے ہمارا ایک کلچر ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ ان کے اندر ایک احساس تفاخر پایا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بھی غصہ تھا پیچھے، اور اسی غصے کی بنا پر جو ہے وہ تقریباً 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید زخمی کیا گیا، اور پھر آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا جنازہ ہوا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تو آپ نے ایک حکیموں کو بلایا، علاج ہونا شروع ہوا۔ حکیموں نے جب علاج کیا تو انہوں نے کہا کہ جی دوائی آپ کے جسم میں رک نہیں رہی، وہ زخموں سے باہر آ رہی ہے، تو لہذا آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اور کمیٹی کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا، اور 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لینا، اور اگر 3 ووٹ ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا لینا کہ وہ جو فیصلہ کریں، اور اگر دیکھنا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرف ہے۔ تو لہذا ناظرین اسی بنا پر جو ہے وہ 3 دن کے اندر فیصلہ کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا لیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو یہ جو واقعہ سنایا ہے، بات یہ جو بیان کیا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو نظام امور ہوتے ہیں، نظام مملکت چلانا، یہ بڑا ایک اہم کام ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بڑی جو ہے وہ اس میں
دیکھیں کتنا نازک مقام تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ ضرور یہ فیصلہ کرنا. تو لہذا اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو دیکھیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری خواہش ہے، کیونکہ آپ اکثر دعا مانگ کرتے تھے، اللہ عمر ذکنا شہادت فی سبیلک وجل موتنا فی ولد رسولک، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. لہذا ناظرین اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور وہ کیا کس طرح سے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ میں ہی آپ کی شہادت ہوئی. اور جس وقت آپ زخمی ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، ارادہ کیا قتل کرنے کا، حملہ کس نے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو مجوسی غلام ہے فیروز ابو لولو اس نے. تو آپ نے شکر ادا کیا، شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کی تلوار نہیں جو ہے، یعنی میرا قاتل کوئی غیر مسلم ہی ہے. اور لہذا اب آپ نے جو ہے کہا کہ جاؤ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر جو ہے وہ کیا کرو، اجازت طلب کرو کہ وہ عمر کو اجازت عطا کریں کیا اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت آپ کے مزار کے اندر جگہ عطا کریں آپ کے قدموں میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جگہ میں نے اپنی لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کی جو خدمات ہیں ان کو یہ اعزاز دیتی. تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خبر لائے تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ دیکھو ابھی تو میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد لے جا کر میری لاش کو ان کے کمرے کے آگے حجرے کے آگے رکھنا اور پھر اجازت طلب کرنا کہ عمر کی یہ لاش ہے اور یہ اجازت طلب کرتی ہے آپ سے کہ یہاں پر ان کی تدفین ہو. تو اس وقت جب وہ اجازت دیں تو پھر میری تدفین وہاں پر کریں. تو لہٰذا ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ عظیم الشان صحابی خلیفہ رسول عشرہ مبشرہ میں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کی معیت اختیار کر گئے اور آپ کے روزے میں آپ کی تدفین ہوئی. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو ان کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.